اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا ہے مالک ارض و سما کے لیے جس کا اذن کن وجہ تزئین گلستان ہے، اور ان گنت درود و سلام نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، جن کے توسط سے ہم گناہ گاروں کو شعور بندگی نصیب ہوا۔ اسلامک سیریز کے معزز سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ القیامہ کے بارے میں بات کی جائے گی۔ سورہ قیامہ مکی صورت ہے، اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس صورت کا موضوع بحث یعنی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جو کہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ صورت قیامت کے مصائب، شدائد اور عذابوں کا ذکر کرتی ہے، اور موت کے وقت انسان کی جو حالت ہوتی ہے اس کا نقشہ کھینچتی ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حشر نشر کے قیام پر، یوم القیامہ پر نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ نفس لوامہ وہ ہے جو انسان کو گناہوں پر ملامت کرتا ہے اور نیکی پر آمادہ کرتا ہے۔ آخرت میں تو ہر شخص کا نفس اسے ملامت کرے گا ہی، دنیا میں بھی جن لوگوں کا ضمیر بیدار ہوتا ہے وہ انہیں ملامت کرتا رہتا ہے۔ ایک قابل ذکر نکتہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے خاص طور پر یہ ذکر کیا ہے کہ ہم انسان کی پور پور تک درست کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ہر انسان کی انگلی کی پور قدرت کی تخلیق کا شاہکار ہے کہ اس چھوٹی سی جگہ میں جو خطوط اور لکیریں ہیں وہ دوسرے انسان کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں کسی انسان کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے انگلیوں کی لکیروں پر اعتماد کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان پوروں کو اس حیت اور شکل پر بنا دیں گے جس شکل و حیت پر یہ تھیں۔ اور اس نقطے کی وضاحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم پیدا کر دیں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم درست کر دیں گے۔ نامعلوم اس طرح کی کتنی علمی حقیقتیں ہیں جو پورے قرآن میں بکھری ہوئی ہیں، اور جن میں سے ہر حقیقت ثابت کرتی ہے کہ یہ نبی امی کا خود تراشیدہ کلام نہیں بلکہ رب العالمین کا کلام ہے، مگر بہت سارے انسان ان حقیقتوں کا اعتراف کرنے کے باوجود اس کی صداقت اور حقانیت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کے بعد یہ سورت قیامت کی بعض ہولناکیوں اور علامتوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ بس جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ اگلی آیات میں یہ صورت بتلاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفظ قرآن کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، اور جبریل امین کی تلاوت کے وقت اس بات کی شدید کوشش کرتے تھے کہ آپ سے کوئی چیز فوت نہ ہو جائے، اس لیے آپ حضرت جبریل علیہ السلام کی اتباع میں جلدی جلدی پڑھنے اور یاد کرنے کی صحیح فرماتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، میرا یہ وعدہ ہے کہ قرآن میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، اسے جمع کرنے، محفوظ کرنے، باقی رکھنے اور بیان کرنے کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ یہ صورت بتلاتی ہے کہ آخرت میں انسان 2 فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک طرف سعادہ ہوں گے اور دوسری طرف اشقیاء۔ سعادہ کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ رب تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوں گے، اشقیاء کے چہرے سیاہ اور بد رونق ہوں گے، اور وہ جان لیں گے کہ آج ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ صورت موت کے وقت انسان کا جو حال ہوتا ہے اور جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے بھی بیان کرتی ہے۔ سورت کے اختتام پر بتلایا گیا کہ انسان کو ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ اس کا حساب ہو اور نہ اسے جزا سزا دی جائے۔ اس طرح
آخر میں حشر و معاد کی ایک حصی دلیل بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ابتدا اور اعادہ دونوں برابر ہیں، مگر یہاں انسانی سوچ کے مطابق بات کی گئی ہے، کیونکہ انسان کی سوچ اور تجربہ یہ ہے کہ اعادہ ابتدا کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی کاوش کو قبول و منظور فرمائیں، قبولیت عامہ عطا فرمائیں، پڑھنے پڑھانے سننے سنانے والوں کے لیے نافع بنائیں، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیں اور ہماری نسلوں سے دین متین کا کام عافیت کے ساتھ لیں۔ اللہ کریم قرآن مجید کو ہماری زبانوں اور آنکھوں کا نور، دلوں کی ٹھنڈک اور قبر کی بہار بنائیں۔ اللہ کریم ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور خصوصاً میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔